ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جب عمران کی بیوی نے عرض کی رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اے میرے پروردگار تیرے لیے منت مانتی ہوں اس کی جو میرے شکم میں ہے، محررا فتقبل منی کہ وہ آزاد ہے تو اسے میری جانب سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو قبول فرمانے والا سننے والا ہے، بے شک تو سنتا جانتا ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، پھر جب اسے جنا تو بولی رب انی وضعتها انثى، اے میرے پروردگار میں نے تو اسے لڑکی جن دیا، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ اس سے پہلے جو آیت ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو، نوح کو، ابراہیم کی آل و اولاد اور عمران کی آل و اولاد کو چن لیا۔ اب اس کا انتخاب جو ہوا وہ یہاں پر اس کی ڈیٹیل اور تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ چونکہ میں نے کل بتایا تھا عمران دو ہیں، ایک حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے والد اور ایک حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نانا، یہ انہی کا تذکرہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جو نانا ہیں عمران، ان کا نکاح ہوا تھا حنہ سے، حنہ بنت فوزہ، اور ان کی ایک بہن تھیں جن کا نام عیشا تھا۔ ان کا نکاح حضرت زکریا سے ہوا تھا۔ تو حضرت مریم کی والدہ اور حضرت زکریا کی والدہ یہ دونوں آپس میں بہن تھی، سگی بہن۔ اس اعتبار سے حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم حضرت مریم کے خالو ہوتے تھے۔ حضرت عمران کی بیوی جن کا نام حنہ تھا، ایک دن اپنے گھر کے صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے گھر کے صحن میں ایک درخت تھا، اس درخت پر ایک پرندے کا گھونسلہ تھا۔ اس گھونسلے میں ایک پرندہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہا تھا اور اس کے ساتھ پیار کر رہا تھا۔ یہ چیز انہوں نے دیکھی تو ان کے دل میں اولاد کا شوق پیدا ہوا۔ عمر کافی ہو گئی تھی اور عمر اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ اب اولاد کی امید باقی نہیں تھی، لیکن انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیا اور یہ نیت کر لیا کہ تو مجھے اگر لڑکا دے گا یا بیٹا یا اولاد دے گا تو میں وہ اولاد بیت المقدس کی خدمت کے لیے میں نذر کر دوں گی۔ اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے
لوگ اپنی اولاد کو نذر کر دیا کرتے تھے۔ قوم بنی اسرائیل میں جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کا گھرانہ رہا، ہر گھرانے سے کوئی نہ کوئی فرد بیت المقدس کی خدمت میں رہتا تھا۔ انہوں نے یہ نذر مان لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ایسی کہ اس نذر کے ماننے کے بعد انہیں حیض آیا، اور حیض کے بعد پھر یہ امید سے ہو گئیں۔ لیکن جب ان کے گھر پہ بچے کی ولادت ہوئی تو وہ اتفاق سے لڑکی تھی، تو ان کو بڑا دکھ ہوا، کیونکہ بیت المقدس میں عبادت کے لیے یا خدمت گزاری کے لیے لڑکا ہونا شرط تھی، تو اب لڑکی تھی، اس لیے جو ہے اب بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے انہیں دیا نہیں جا سکتا تھا۔ تو انہوں نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کہا تھا، رب انی وضعتھا انثی، مولا میں نے تو اسے بچی جن دیا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لڑکا۔ حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے قبولیت کی دعا کیا تھا کہ مولا میری جانب سے اسے قبول فرما، اور دل میں یہ آرزو تھی کہ کوئی بیٹا مجھے ملے، کیونکہ بیت المقدس کی خدمت گزاری کے لیے بیٹا ہونا، لڑکا ہونا شرط تھا۔ جب حضرت مریم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مولا میں نے تو اسے لڑکی جن دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ واللہ اعلم بما وضعت، اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور مرد یا مذکر یا لڑکا یہ لڑکیوں جیسے نہیں ہوتے، یعنی بیت المقدس کے لیے لڑکا ہونا شرط ہے۔ لیکن چونکہ حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم اس زمانے میں بیت المقدس کی سربراہی انہی کو حاصل تھی، اور اس زمانے کے وہ نبی تھے، تو حضرت زکریا نے جو ہے اپنے اثر و رسوخ کی بنیاد پر حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بیت المقدس میں عبادت کے لیے ایک بالا خانہ دے دیا۔ یہ بالا خانہ ایسا تھا کہ حضرت زکریا ہی ان کی خدمت کے لیے یا ان کے کام کے لیے جایا کرتے تھے، چونکہ وہ خالو ہوتے تھے، محرم تھے، اس لیے کھانے پینے کا جو سامان ہوتا تھا وہ سامان خود پہنچاتے تھے، ضرورت کا سامان یہ خود پہنچاتے تھے۔ حضرت مریم جو ہے جب یہ پیدا ہوئی تو انہوں نے اس کا نام مریم رکھا، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا، اللہم انی اعیدھا بک وذریتھا، کہ مولا میں نے اسے اور اس کی اولاد کو میں تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ یہ دعا اتنی بابرکت ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بچے یا بچی کی ولادت ہو اور یہ دعا پڑھ لیا جائے، اگر بچی کی ولادت ہو یہ دعا پڑھ لیا جائے، اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس بچی کو اپنے میکے میں بھی خوش رکھے گا اور اپنے سسرال میں بھی اسے خوش رکھے گا۔ یہ چونکہ جو دعائیں معصورہ ہوا کرتی ہیں، یعنی ہم انبیاء کرام یا بزرگان دین کی زبان پر جو دعا کے کلمات جاری ہوتے ہیں، وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، تو اس کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی دعا قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اس واقعے سے ایک فائدہ تو یہ ملا ہمیں کہ ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے واقعات ہم پڑھیں بھی اور پڑھ کر کے یاد بھی رکھیں، اور صرف پڑھیں اور پڑھ کے یاد ہی نہ رکھیں بلکہ اس میں غور و فکر کریں، اس سے سبق حاصل کریں، کیونکہ اس میں جو ہے بے پناہ برکتیں ہوتی ہیں اور اسباق ہوا کرتے ہیں۔ انہی کا واقعہ لے لیں، آگے اس واقعے کی پوری تفصیل آئے گی۔ حضرت مریم کے کام کے لیے جب حضرت زکریا جاتے تھے تو باہر سے تالا لگا کر کے جاتے تھے کہ اندر کوئی جانے نہ پائے، لیکن جب حضرت زکریا جاتے تھے تو کیا دیکھتے تھے کہ ان کے پاس جو ہے بے موسم کے تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک میں اسی کے بعد آیت جو آ رہی ہے اس میں ہے کہ پوچھتے کہ انا لک ھذا، مریم یہ تجھے کہاں سے ملا؟
تو حضرت مریم کہا کرتے تھے کہ من عند اللہ، یہ رب کائنات کی جانب سے. تو یہ جنتی پھل تھے جو حضرت مریم کے پاس آیا کرتے تھے. اتفاق سے حضرت زکریا بھی عمر کی 80 دہائیاں پوری کر چکے تھے، 8 دہائیاں پوری کر چکے تھے، اور 80 سال سے عمر تجاوز تھی. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 100 سال سے عمر تجاوز تھی. اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت عیسیٰ کی عمر 80 سال ہو چکی تھی، لیکن انہیں بھی کوئی اولاد نہیں تھی. تو جب انہوں نے حضرت مریم کے ہاں دیکھا کہ بے موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیا کہ مولا، جب تو اپنے نیک بندوں کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو بے موسم کی اولاد بھی تو دینے پر قدرت رکھتا ہے، مجھے بھی اولاد عطا فرما. تو حضرت اس کا ذکر جو ہے پورے اس سورہ میں بھی ہے اور سورہ مریم میں بھی ہے، پوری تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہے. تو ان واقعات سے ایک ہمیں روشنی یہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر جو رحم و کرم فرماتا ہے، اور انہیں خاص اللہ تبارک و تعالیٰ جو ان کے اوپر اس کی خاص رحمتیں ہوا کرتی ہیں، ان رحمتوں کو دیکھ کر کے ایک حوصلہ پیدا ہوتا ہے، اللہ سے امیدیں بندھ جاتی ہیں. اور جب امید کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کی جانب لپکتی ہیں. اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ تو ایک یہ ہوا کہ نذر ہم لوگ بھی مان لیتے ہیں، بہت سے لوگ نذر مان لیتے ہیں، کسی مزار پہ چادر چڑھانے کی نذر مان لیتے ہیں، کبھی کچھ تو ایسی نذر ہوتی ہے جو غیر شرعی ہوتی ہے، کچھ ایسی بھی مان لیتے ہیں جو ناجائز و حرام ہوا کرتی ہے. تو جو وہ نذر جس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے، پورا نہ کرنے کی وجہ سے بندہ گنہگار ہوتا ہے، وہ اس نذر کو کہتے ہیں جو شرعی نذر ہو. شرعی نذر وہ ہے کہ ایسے کام کی منت یا نذر مانی جائے جو کام شریعت میں واجب ہو یا جائز ہو، یا کہیں نہ کہیں وہ واجب ہو، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، قرآن کی تلاوت ہے، یا غریبوں کو کھانا کھلانا ہے. یعنی عبادت کا وہ درجہ شریعت میں رکھتی ہو، عادتاً نہ، عادت کے طور پر نہ ہو. اب یہ جو نذر مان لیتے ہیں کہ خواجہ صاحب کے ہاں چادر چڑھا دیں گے یا کسی بزرگ کے ہاں چادر چڑھا دیں گے، یہ نذر شرعی نہیں ہے، اس کا پورا کرنا واجب نہیں ہے. یہ ایک اللہ کے نیک بندے سے ایک وعدہ ہے، اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. جو نذر حقیقی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو عبادت کی نذر مانی جائے. مثلا بیٹے کی طبیعت خراب ہے، آدمی نے نذر مان لیا کہ اگر میرے بیٹے کو شفا مل جائے گی تو میں 3 روزہ رکھوں گا یا 10 رکعت جو ہے نفل نماز میں پڑھوں گا. تو یہ جو ہے یہ نذر شرعی ہے، اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے. جذبات میں آ کے کچھ لوگ ایسی نذر مان لیتے ہیں جو پوری نہیں کر پاتے ہیں. جیسے ایک شخص نے نذر مان لیا تھا کہ میری والدہ کی، تو اس کی والدہ کی طبیعت سخت علیل تھی، اس نے نذر مان لیا کہ میری والدہ کی طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں 1 رات میں قرآن پاک ختم کروں گا. تو 1 رات میں قرآن پاک ختم کرنا کوئی معمولی کام تو نہیں ہے. حافظ بڑی محنت کرے گا تو وہ جا کر کے ختم کر پائے گا. تو نذر مانتے وقت بھی آدمی کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ میرے بس میں ہو، میری طاقت میں ہو. جذبات میں آ کر کے ایسی نذر نہ مانی جائے جو ہم پورا نہ کر سکے. اس کی وجہ سے آدمی گنہگار بھی ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر کفارہ واجب ہو جایا کرتا ہے. اگر کوئی نذر پوری نہ کر سکے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور کفارہ بہت آسان ہے، اور وہ ہے کہ آدمی جو ہے یا تو 3 مسکین کو کھانا کھلائے، یا جو ہے ان کو جو ہے متوسط درجے کا لباس ان کو دے. یہ جو ہے کفارے کی یہ نذر ہے. اور اس آیت کریمہ سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ بزرگوں کے واقعات کو پڑھنا، اس کا سننا، یہ باعث برکت ہے اور باعث رحمت بھی ہے. قرآن پاک میں یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے واقعات کا کثرت سے ذکر کیا ہے.
قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، اور اس میں جو ہے کل 500 ایسی آیات ہیں جو احکام سے متعلق ہیں۔ باقی جو آیات ہیں ان آیات میں یا تو قیامت کا تذکرہ ہے، یا پچھلی قوموں کے اوپر عذاب کا تذکرہ ہے، یا اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہے۔ پورا واقعہ قوم بنی اسرائیل کا پورا واقعہ، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پورا واقعہ، پوری سورہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم یا نیک بندوں کے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، رب کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قرآن پاک میں کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ یہ جو انبیاء کرام اور رسولان گرامی وقار کے واقعات جو قرآن پاک میں ہم ذکر کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ان واقعات کو سن کر آپ کے دل کے اندر ایک ٹھہراؤ پیدا ہو، آپ کے اندر ایک حوصلہ پیدا ہو، کیونکہ جب ہم ان کے واقعات کو سنتے ہیں اور مشکل اوقات میں انہوں نے کیسے وہ دین کے اوپر قائم رہے اور کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں وہ لگے رہے اور تمام مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا، تو آدمی کو ایک حوصلہ ملتا ہے اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔